الحمد لله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا سبحان الله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الله تعبدوا إلا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه. سب سے پہلے میں ان 8 بچوں کے لیے
ایک دعا کروں گا، اور آپ میری اس دعا پہ آمین کہیں گے۔ کہ جن خوش نصیب بچوں نے اپنے سینوں میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کیا، اللہ ان بچوں کی موت کے وقت تک یہ کتاب ان کے سینوں میں اسی طرح محفوظ رکھے۔ قرآن کا حفظ کرنا فرض عین بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں۔ اگر کسی شخص نے قرآن حفظ نہیں کیا تو اللہ قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھے گا کہ تو حافظ کیوں نہیں بنا۔ لیکن اگر حفظ کر کے بھول گیا نا تو پھر اس حافظ کی پکڑ ہوگی، اللہ اس بھولنے والے سے پوچھے گا کہ تو نے میری نعمت کی قدر کیوں نہیں کی۔ یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے، جو ان بچوں کے سینوں میں محفوظ ہوئی ہے۔ اس کا آواز تھوڑا سا کم کر۔ اور یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ 6 سال کے بچے اور 7 سال کی بچیاں اپنے سینے میں اس کتاب کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آواز باہر کو نہیں، باہر ڈبہ رکھے پھر تو آواز آنی چاہیے۔ ٹھہر جو من ذرا اسٹیشن تو باہر نکلا، ٹھیک ہو جائے، اتنی رکھے۔ فیس بک پہ دیکھا، بڑی حیرانگی ہوئی۔ تین یا 3.5 سال کی بچی اس کا والد قرآن پڑھ رہا ہے، وہ جان بوجھ کے زبر کی جگہ پیش پڑھ دیتا ہے، پیش کی جگہ زیر پڑھ دیتا ہے۔
یوں ہی وہ زبر کی جگہ زیر یا زیر کی جگہ زبر پڑتا ہے تو وہ بچی فوراً بول اٹھتی. عمر اس کی صرف 3 یا 3.5 سال. تو یہ بڑے خوش نصیب ہیں یہ بچے. ان سے زیادہ خوش بخت ہیں ان کے والدین. یہ بچہ جو اس پنڈ کا ہے یا شاید اور بچے بھی پنڈ کے ہوں، یہ کل بڑا ہو کے محراب میں کھڑا ہو کے قرآن سنائے تراویح میں. اس والد سے بڑا خوش بخت کون ہوگا جس کا بیٹا امام بنا ہوا ہو اور باپ مقتدی بنا ہو. وہ کہے پیچھے اس امام دے. کسی شاعر نے ایک مصرع لکھا تھا کہ آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی. سمجھ رہے؟ آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی. کعبے کی طرف تو منہ ہوتا ہے، ایک شاعر نے جواب لکھا کہ میں تھا امام اور میرا باپ تھا مقتدی. باپ بھی تو قبلے کی طرح ہوتا ہے. ان کے والدین کو اللہ قیامت کے دن سونے اور چاندی کے تاج پہنائے گا. بچوں کی دستار بندی یہاں ہو گئی، میں نے کر دی، کسی دوسرے عالم نے کر دی، آپ نے دیکھ لی. رومال بھی کوئی ایڈے قیمتی نہیں، 150 کا ہوگا، 200 کا ہوگا، 100 کا ہوگا. کل ان بچوں کے والدین کی تاج پوشی کرنی ہے خود رب نے. اور تاج بھی ہونے ہیں سونے اور چاندی کے، جن میں لگے ہوئے ہوں گے ایسے ہیرے جن میں سے ہر ہیرے کی چمک ہوگی سورج کے برابر. ان کے لیے بڑی عزت افزائی کا باعث ہے. اور وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس نصیحت کو حاصل کیا ہے اور قیامت کی صبح تک ہم نے ہی اس قرآن کی حفاظت کرنی ہے. وہ حفاظت کا یہی ذریعہ ہے، یہی ذریعہ. اسے کاغذوں میں بند نہیں رکھا، اسے مسلمانوں کے سینوں میں رب نے محفوظ کر دی. رمضان المبارک میں کیسی بہاریں ہوتی ہیں. ایک امام ہے وہ سنا رہا ہے، پیچھے ایک سامع ہے وہ سن رہا ہے کس طرح حفاظت ہو رہی ہے قرآن کی. سچی سچی بات کرو. بچیو میرے پاسے ویکھو، نال تسے بنا رہے ہو ویڈیو،
تے نال تسی گلاں کر رہے ہو، میری طرف دیکھنا ہے شاباش۔ بہت بڑا عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، مفتی ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، مفسر ہو، متقی ہو، لوگ اس کی عزت کریں، گھٹنے چھوئیں، حضرت صاحب حضرت صاحب، وہ ایک رمضان میں کہیں بھئی اس ویری قرآن میں سنانا، لوگ کہیں گے بڑی جی عزت افزائی ہے، آپ امام بنیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، پیچھے سامع کون ہے؟ ایک 15 سال کا بچہ، کپڑے میلے کچیلے، کوئی وقت نہیں، پنڈ کا کوئی بندہ جانتا نہیں اس کو، وہ پیچھے کھڑا ہے۔ وہ جو حضرت صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، مفسر صاحب ہیں، انہوں لگا متشابہ، 3 سپارے چوں ونج پہنچے 5ویں سپارے چ، پیچھے سے وہ 15 سال کا بچہ سوچتا ہے میری کیڑی حیثیت ہے، ایڈا وڈا عالم تے ایڈا وڈا شیخ الحدیث ہو، جان دو، جانے دے گا؟ نہ اس کو لحاظ ہوگا کہ یہ بہت بڑے مفتی ہیں، عالم ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، معزز ہیں، مجال ہے غلط پڑھ کے آگے جائے، وہ انہیں پچھلی آیتوں پہ لے جائے گا۔ یہ لقمہ دینے کا اصل طریقہ ہے کہ حافظ کو پچھلی آیتوں پہ لے جاؤ تاکہ وہ سمندر کی روانگی کی طرح آئے اور آیت کو اٹھا کے لے جائے۔ وہ 15 سال کا بچہ جانے نہیں دے گا۔ ہمارے مدرسے میں ایک حافظ اختر حسین پڑھتا تھا، نابینا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، مر گیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس نے سامع بنا نا پیچھے، اس کو پتہ کوئی نہیں بھی لقمہ کنیے دینا، امام بھول جائے تو پیچھے سے کیسے بتانا ہے، امام گیا بھول، اس کو لقمہ دینے کا طریقہ نہیں آتا تو یہ پیچھے سے کہتا ہے اینجتے نہیں، اینجتے نہیں۔ کیسی حفاظت ہو رہی قرآن پاک کی، کس طرح حفاظت ہو رہی ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھا لی، اور حفاظت کا طریقہ کار یہ ہے کہ لوگوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ میں نے تھوڑی سی بات کر دی ہے دستار فضیلت پر، اصل میں بات کرنا چاہتا ہوں پیغام حق پر، اور آپ کی پوری توجہ چاہوں گا، اللہ کرے میں وہ بات آپ کو سمجھا لوں۔ عام میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ کوئی آدمی جب کتاب لکھتا ہے، عربی میں لکھے یا فارسی میں یا اردو میں یا پنجابی میں، جب بھی کوئی مصنف اور رائٹر کوئی کتاب تحریر کرتا ہے تو کیا اس کی کتاب کا موضوع کوئی نہیں ہوتا؟ بولو، اس کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، وہ کتاب کے ٹائٹل پہ لکھ دیتا ہے۔ اس کی ساری کتاب 400 صفحے پر مشتمل ہو، 600 صفحے پر مشتمل ہو، ساری کتاب اس موضوع کے گردا گرد گھوم رہی ہے۔ ایک دعویٰ ہے، ایک مقصد ہے، ایک موضوع ہے۔ کوئی حکایت لکھتا ہے اس موضوع کے لیے، کوئی قصہ لکھتا ہے اس موضوع کے لیے، کوئی شعر لکھتا ہے
اس موضوع کے لیے کوئی لطیفہ لکھتا ہے، اس موضوع کے لیے ثابت اپنا موضوع کرتا ہے، دعویٰ کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اس کتاب میں میں تمہیں سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ ہر مصنف کی کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک دعویٰ ہوتا ہے، اس کی کتاب کے لکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن تو شہنشاہ کی کتاب ہے، یہ تو شہنشاہ کی کتاب ہے، سب کتابوں سے اعلیٰ کتاب ہے۔ اس کتاب کا موضوع کوئی نہیں ہوگا، جواب دو، اس کا دعویٰ کوئی نہیں ہوگا، اس کے نزول کا مقصد کوئی نہیں ہوگا، جس کے گردا گرد 30 پارے گھومیں گے، 114 صورتیں گھومیں گی، 6,666 سے زیادہ آیتیں اس موضوع کے گردا گرد گھومے گی۔ اگر کسی کتاب کا موضوع کوئی نہ ہو، دعویٰ کوئی نہ ہو، لکھنے کا مقصد کوئی نہ ہو، ایسی کتاب کو پڑھنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جسے خود رب نے حبل اللہ کہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کیا میں نے اس آیت کا، آپ یہ آیت سنتے رہتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، ٹی وی ٹیبل ٹاک جب ہوتے ہیں، پروفیسر آتے ہیں، وکیل آتے ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں، اتحاد پر، اتفاق پر، یکجہتی پر سارے یہی آیت پڑھتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، فرقے فرقے نہ بنو، اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سارے آیت پڑھتے ہیں، یہ کوئی نہیں بتاتا حبل اللہ ہے کیا، وہ رسی ہے کیا، کہاں لٹک رہی ہے، ہمیں بھی بتاؤ نا وہ رسی کہاں ہے، ہم بھی جا کے اس رسی کو چنگل مار لیں، اس رسی کو ہم بھی پکڑ لیں۔ لیکن تم نہیں بتاؤ گے، اس لیے کہ تم بتانے کے قابل نہیں ہو۔ صحابہ سے لے کے آج تک جتنے مفسرین ہوئے، متقدمین، متاخرین، جتنے مفسر ہوئے، خدا گواہ ہے تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حبل اللہ سے مراد ہے کتاب اللہ، قرآن۔ اللہ کہتے ہیں سارے مل کے کس کو پکڑ لو، عقیدہ وہ بناؤ جو قرآن کہتا ہے، مسلک وہ اپناؤ جو قرآن کہتا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور قرآن سے ہٹ کر عقیدے نہ بناؤ، یہ فرقہ واریت ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی میرے پاس، میرا یہ موضوع نہیں ہے نا، قرآن سے ہٹ کر کوئی عقیدہ نہ بناؤ کہ یہ تو فرقہ بازی بن جائے گی، فرقہ واریت بن جائے گی۔ تو حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ زور سے بولو۔ یہ میری بات بڑی لطیف ہوگی اور نفیس بھی ہوگی، اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں گے لذت بھی بڑی آئے گی، خدا کی قسم اندر روشن ہو جائے گا۔ لیکن اس کی تہ میں اترو گے تو قرآن اللہ کی رسی ہے جو رب نے عرش سے لٹکائی ہے، عرش سے لٹکائی ہے۔ اوے لوگوں، اس رسی کا اوپر والا حصہ رب کے ہاتھ میں ہے اور اس رسی کا نیچے والا حصہ قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں۔ رسی ذریعہ ہوتا ہے اوپر چڑھنے کے لیے۔ تو آج اگر کوئی بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کلام اللہ ہے۔
اس میں اللہ کلام کرتا ہے، اس میں اللہ بولتا ہے، متکلم کلام میں مخفی ہوتا ہے، در سخن مخفی منم کیوں بوئے گل در برگے گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ شاعر کہتا ہے میں اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوں جس طرح خوشبو پھول کی پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو بندیالوی کہتا ہے جو رب کو دیکھنا چاہتا ہے وہ رب کو رب کے قرآن میں دیکھے، کہ وہ کلام اللہ ہے، اس میں کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن جو حبل اللہ ہے اس کا دعویٰ کوئی نہیں ہوگا، بولیے، اس کا موضوع کوئی نہیں ہوگا، اس کے نزول کا مقصد کوئی نہیں ہوگا۔ پھر میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا دعویٰ، میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا موضوع، اس لیے کہ ہماری زندگی قرآن پڑھنے میں اور پڑھانے میں گزر گئی۔ ہم نے سبقاً قرآن پڑھا ہے۔ میں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھا ہے، پھر میں نے حضرت نیلوی صاحب سے پڑھا ہے، پھر میں نے رئیس المفسرین مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے۔ ہم نے سبقاً قرآن پڑھا ہے، ایک ایک آیت کو پڑھا ہے، ایک ایک حرف کو پڑھا ہے، پھر ہم نے قرآن پڑھایا ہے، پڑھایا ہے۔ شعبان اور رمضان کے 2 مہینوں میں، بلکہ صرف 50 دنوں میں، 20 رمضان کو تو ہم ختم کر دیتے ہیں، 2 شعبان کو شروع کر کے، ان دنوں میں ہم قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں۔ 23 مرتبہ تو میں نے بھی قرآن کی تفسیر پڑھائی ہے۔ ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں اس میں، قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کے پڑھانے میں۔ یا تے میرے تے کر لو اعتبار، اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے قرآن پڑھایا ہے، یہ جو بات کہے گا قرآن کے نقطۂ نظر سے صحیح کرے گا، یا تو کر لو مجھ پر اعتبار، نہیں تے آپ پڑھ لو قرآن۔ 2 ہی رستے ہیں، کیڑا چن دے ہو؟ 2 میں۔ وہ ساکی صاحب جب اعلان کر رہے تھے وہ بندے کنیے جان چھڑائی، وہ ساکا ساڈے سارے دی نیت ہے، تساں 8 بندے منگتے پھر دے۔ میرا ایک دوست تھا بچپن کا، تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا، تبلیغی جماعت والے آئے نا تو انہوں نے کہا ہاں بھائی لکھاؤ بھائی اپنے اپنے ارادے، اس آخا جی میری ساری زندگی لکھ لو۔ میں نے اسے پوچھا جاوید ساری زندگی؟ اس آخا کس جانا اس کا، یہ تے خوش ہو جان، یا مجھ پر اعتماد کرو کہ میں نے قرآن سبقاً پڑھا ہے پھر پڑھایا ہے، نہیں تو آپ پڑھ لو قرآن۔ دونوں میں سے جو راستہ اختیار کرو گے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ سارے قرآن کا موضوع، سارے قرآن کا دعویٰ اور قرآن کے نزول کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ۔ سارا قرآن اسی کو ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہے، رنگ بدل بدل کے، انداز بدل بدل کے، دلائل بدل بدل کے، مثالیں بدل بدل کے، دلیلیں بدل بدل کے، ایک ہی بات کو سمجھانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ایاک نعبد، اسی کے سمجھانے پہ لگے ہوئے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارے ایک بڑے اہل سنت کے مفسر ہوئے ہیں، آپ نے نام لازماً سنا ہوگا، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر ابن کثیر۔
اس میں وہ سورت فاتحہ کی تفسیر میں لکھتی ہیں سر القرآن الفاتحہ، سر القرآن الفاتحہ، سارے قرآن کا مغز، سارے قرآن کا نچوڑ، سارے قرآن کا لب لباب، سارے قرآن کا عرق اور سارے قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ ہے۔ یہ دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، سر القرآن الفاتحہ، قرآن کا نچوڑ فاتحہ ہے۔ بس سر الفاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر پوری سورت فاتحہ کا خلاصہ اور نچوڑ اس آیت میں ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسے رنگ بدل بدل کے اللہ نے بیان کیا۔ کسی جگہ پہ کہا اللہ لا الہ الا، کہو آیت الکرسی نہیں آتی آپ کو؟ آتی ہے آیت الکرسی؟ آپ کو پڑھو نا پھر، اللہ لا الہ الا ہو۔ بلاؤں مولانا شیر محمد جنگوی کو، میں تو ہو سنا تھوڑی جی، اور جس پنجابی دے شیر تے اخیر تے لا دے ہو لگ گیا سلطان باؤ دے ذمے، باویں جس بنایا، جس نے بھی بنایا آخر میں لگ گئی ہو، وہ سلطان باؤ صاحب کے ذمے لگ گیا۔ اے ہو جملہ کہنے لگا ہوں، یہ ہو جو ہے نا، یہ اس شاعر کی ہو نہیں ہے، سلطان باؤ والی ہو نہیں ہے، ایک قرآن والی ہو ہے، اے معاہدہ والی ہو ہے۔ تو جو مواحد ہو تو ذرا ہو پہ لگاؤ نا زور، اللہ لا الہ الا ہو۔ اور کسی جگہ پہ رنگ بدلا تو کہا الہکم الہ واحد، کسی جگہ پہ رنگ بدلا تو کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کسی جگہ پہ رنگ بدلا تو کہا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور کسی جگہ پہ رنگ بدلا تو کہا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ قرآن اپنے اس دعوے کو، موضوع کو جگہ جگہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ سورت کا نام سورت ہود ہے، 11ویں سپارے کا آخری صفحہ ہے، اور سورت ہود کی پہلی آیت ہے۔ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے، جس عالم کا ترجمہ بھی آپ کے گھر میں ہو اس کو اٹھائیے اور دیکھیے۔ اللہ کہتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتاب اصل میں تھا ھذا کتاب، کیا تھا؟ کرو مانو، بڑا مشکل ہے۔ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، یہ معنی آپ نے کیا، میں یہ معنی نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرا علم سے تعلق ہے، میں گرامر جانتا ہوں، میں اس گرامر کے حساب سے معنی کروں گا، اور جب میں معنی کروں گا تو آپ کو بڑا لطف آئے۔ میں یہ معنی نہیں کروں گا یہ ایک کتاب ہے نا، لیکن آپ پہلے مجھے بتائیں، ذرا میرے ساتھ پڑھیں، کتاب، کتاب کہو، یہ نون کی آواز آئی ہے، کتاب آئی نا، نون کی آواز، یہ نون لکھا نہیں جاتا، صرف پڑھا جاتا ہے۔ کسی حرف پہ 2 زبریں ڈال دو، 2 زیریں ڈال دو، 2 پیشیں ڈال دو تو نون کی آواز آ گئی۔ رسولن، کتابن، مسجدن، بیتن، آ رہی آواز نون کی، کتابن، نون کی آواز ہے۔ یہ نون جو ہے نا لکھا نہیں جاتا،
پڑھا جاتا ہے. اسے ہماری گرامر میں کہتے ہیں نون تنوین کا. مشکل نہیں ہوگی گل؟ میں تو ندھا مولوی بنا کے جا رہے ہیں. آپ کسی مولوی سے پوچھیں گے وہ بھی آئیں بائیں شائی کرنے لگ جائے گا، اور وہ بات میں آپ کو پڑھا کے جا رہا ہوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون تنوین کا. کون سا ہوتا ہے؟ لکھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے. یہ نون کبھی کبھی معنی دیتا ہے قلت کا، چھوٹے پن کا، تھوڑے ہونے کا، اور یہی نون کبھی کبھی معنی دیتا ہے عظمت کا، بلندی کا، بڑے پن کا. یہی نون معنی دیتا ہے. ترجمہ کرنے والا فوراً سمجھ جائے گا یہاں قلت کا معنی ہے، چھوٹے پن کا معنی ہے، اور یہاں عظمت کا معنی ہے. ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہاں کون سا معنی ہے. آپ میں سے ہر بندہ سمجھ جائے گا. معراج کا میرے رب نے ذکر کیا نا، اللہ میرے نبی کو لے کے گئے معراج پہ، آسمانوں کی سیر کروائی، جنت کی سیر کروائی، تحفوں کے تبادلے ہوئے، بغیر واسطہ جبریل کے رب نے میرے نبی سے کلام کیا. میرے نبی واپس آئے، قرآن نے اس کو ذکر کیا سبحان الذی اسری بعبدہ. علماء بیٹھے ہیں، یہ جو اسرا ہے نا، اسرا یہ دن کے چلنے کو نہیں کہتے. عربی میں اسرا رات کے چلنے کو کہتے ہیں. رات کو چلا جائے اسرا، دن کے چلنے کو نہیں کہتے. اسرا کا لفظ آیا نا تو سمجھ آ گئی کہ معراج والا سفر دن میں نہیں تھا. کس میں تھا؟ سبحان الذی اسرا، رات کے ٹائم لے گیا اپنے بندے کو. آگے اللہ نے کہا لیلن، لیلن آیا وہ نون تنوین والا. لیلن مولا اسرا جو آنکھ لے آئی وہ رات کے چلنے کو کہتی ہیں. آگے لیلن کیوں کہا؟ اللہ نے فرمایا اگر صرف اسرا کہتا نا تو لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہونی ہے، پوری رات لگ گئی ہونی ہے. آگے میں لیلن لا کے بتانا چاہتا تھا پوری رات نہیں لگی، لیلن. اب آپ نے بھی مانا کر لی کہ یہاں مانا نون تنوین نے کس کا دیا؟ ساری رات نہیں لگی، لیلن رات کا. میرے نبی یہ سیر کر کے واپس. اشاعت التوحید سے تعلق ہے اور اس پہ فخر بھی. انہی کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں اور انہی کے اکابرین کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہیں. قصے، کہانیاں، موضوع روایتیں، ضعیف روایتیں ہم نے کبھی نہیں سنی، کبھی نہیں سنی. ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک کی صحیح حدیثیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم قصے، کہانیاں، موضوع روایتیں سناتے پھریں. لیکن یہاں ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ عقیدہ خراب نہیں ہو رہا اس روایت سے. بعض روایات میں آیا کہ میرے نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آئے نا تو جس دروازے سے نکل کے گئے تھے نا اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی. کنڈی ابھی ہل رہی تھی. اور اونچی جگہ پہ بیٹھ کے بندہ وضو کرے نا تو پانی نیچے بہتا ہے نا. میرے نبی معراج والی سفر میں واپس آ گئے نا تو پانی ابھی بہ رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہ رہا تھا کہ میرا نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آ گیا. اور
سفر بھی کیا مکے سے اٹھایا، بیت المقدس لے گئے، وہاں سارے نبیوں کا اللہ نے میرے نبی کو امام بنا دیا، سونے کی سیڑھی لگائی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، میرا نبی اور اوپر، بیت المعمور میرا نبی اور اوپر، جنت الماوا میرا نبی اور اوپر، سدرۃ المنتہا جبریل پیچھے رہ گیا، میرا نبی اور اوپر، اب جبریل بھی وہاں نہیں ہے، میرا نبی اور اوپر اور اوپر اور اوپر۔ اگر یہاں دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی آیا ہے سننے کے لیے، ہمیں سننے کے لیے آیا ہے میرا بھائی، کوئی میرا دوست، کوئی میرا عزیز، میری بالکل عادت نہیں ہے تقریر میں کسی پہ طنز کرنا، ہٹ کرنا، زج کرنا، فتویٰ لگانا یا تواڈے لفظاں چ رگڑا لانا، یہ میری بالکل عادت ہے، میں اسے فضول حرکت سمجھتا ہوں۔ تقریر کرنے سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو، کسی کو کوئی بات سمجھو۔ دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی، کوئی میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز، میرا بزرگ یہاں آیا ہے، میری بات کو سن رہا ہے یا میری کیسٹ اس تک پہنچے، تو میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے خطیب اور تیرے علماء یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند جو ہیں یہ مصطفیٰ کی عظمت بیان نہیں کرتے، اور کچھ کہتے ہیں انہوں نے بیان کرنی آندی نہیں، نہ یہ بیان کرتے ہیں انہیں کرنی نہیں آتی۔ میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں اپنے نبی کی عظمت پر، اور میرے جو ساتھی ہیں، میرے ہم مسلک لوگ ہیں، انہیں یہ جملہ پسند آ جائے، ان کے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے۔ رات میں نے وزیر آباد میں بھی کہا کہ میں اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتا جو علماء اور خطیب لوگ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں تہاڈے وچوں جنہاں نو نبی پاک نال محبت ہے او بولو۔ میں کہتا ہوں جنہاں نو کی ہوندا، ہر کلمہ پڑھنے والے کو میرے نبی سے محبت ہے۔ یہ کیا ہوا کہ کسی کو ہے کسی کو نہیں؟ جس کے دل میں سب سے زیادہ نبی پاک کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ اسی طرح ہے نا، آپ میں سے ہر ایک کو نبی پاک سے محبت ہے۔ تو میں نبی پاک کی تعریف میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا، لیکن سبحان اللہ بھی اس طرح کہنا ہے بھائی میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، پسند آ جائے جملہ، تو جملہ پسند آ جائے تو۔ معراج والی رات میں اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو جسم روح سمیت جیتے جاگتے عالم بیداری میں زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام تک پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے۔ ساری کائنات نیچے تھی، آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا۔ ساتوں آسمان نیچے تھے، ساتوں اس رات ساتوں آسمان سب کو محبت ہے نبی پاک سے، تو بولو بولو، ساتوں آسمان کیا تھے؟ آچھی کرنوں والا سورج نیچے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند نیچے، جگمگانے والے ستارے نیچے، جنت الماوا بھی نیچے، بیت المعمور نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، سرب فلک پہاڑ نیچے،
بہنے والے دریا نیچے، انبیاء کی ارواح نیچے، ملائکہ، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، انسان، جنات، عرشی، فرشی، ازلی، ابدی، سب نیچے تھے۔ آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا، سب سے اوپر۔ بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر، اوپر کوئی تھا تو صرف رب تھا، باقی سب لوگ، ساری کائنات میرے نبی سے نیچے تھی۔ پھر میرے نبی کو جنت کا معائنہ کروایا گیا، پھر جہنم دکھائی گئی، پھر نبیوں سے ہم کلام ہوئے، پھر نبیوں کے امام بنے، واپس آئے تو جس دروازے سے نکل کے گئے تھے اس کی کنڈی پانی، عقل وچ گل نہیں آتی، کنڈی ہل رہی تھی، یہ سب کچھ کر کے واپس آ گئے۔ امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حل کیا کہ خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا، مزہ ہی آ گیا۔ آپ بھی سنیں اور لطف اندوز ہوں، اور اس کا مزہ آپ کئی دن تک لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ کسی ملک کے بادشاہ نے آنا ہو اور کسی سڑک سے گزرنا ہو، میں سعودی عرب کے فرما روا آ رہے ہیں شاہ سلمان، اور مار روڈ سے گزرنا ہے انہوں نے، تو فوج آ جاتی ہے، رینجر آ جاتی ہیں، پولیس آ جاتی ہے، وہ بڑی ٹریفک کو روک دیتی ہیں۔ پھر جب این گزرنے کے قریب ہونا وقت تو چھوٹی ٹریفک بھی روک دیتی ہیں، اور بالکل جب اس نے گزرنا ہونا تو پیدل، سائیکل والے، سکوٹر والے، کاروں والے سب کو روک دیتی ہیں اور ٹریفک کا نظام جام کر دیتے ہیں، جو جہاں رک جائے۔ شاہ سلمان آ رہا ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں جب اللہ نے میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو فرشتوں سے کہا ساری کائنات کا نظام جام کر دو، میرا نبی آ رہا ہے، میرا نبی آ رہا ہے، نظام جام کر دو۔ کنڈی ہل کے جہاں پہنچی تھی وہاں رک گئی، پانی جتنے فٹ بہ چکا تھا وہاں نظام جو جام ہو گیا۔ میرے نبی جب واپس آئے اللہ نے کہا نظام چلا دو، کنڈی ہلنے لگ گئی، پانی بہنے لگ گیا۔ سمجھانا تو میں آپ کو نون تنوین کے بارے میں چاہتا تھا، لیکن اس کے ضمن میں عظمت مصطفیٰ بھی آ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ نون کبھی کبھی معنی کس کا دیتا ہے؟ قلت، چھوٹے پن۔ کبھی کبھی یہی نون معنی دیتا ہے عظمت کا۔ اب معنی کرو نا، ھذا کتاب، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ یہ عظیم الشان ہم نے کس کا معنی کیا؟ اس نون کا جو پڑھا گیا لیکن لکھا کتاب احکمت آیاتہ۔ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ محکم کا ایک معنی ہوتا ہے مضبوط، پیڈی، ترکڑی، اور محکم کا ایک معنی عربی میں ہے اور وہی معنی صحیح ہے توجہ آپ کی؟ کوئی میں مشکل نہیں کر رہا ہوں، علمی بات تو کر رہا ہوں لیکن آسان کر رہا ہوں۔ محکم کا معنی یہ ہے کہ تورات آئی نا تو تورات کا سکہ چلنے لگا، انجیل آئی نا، انجیل نے تورات کو منسوخ کر دیا، پھر سکہ انجیل کا چلنے لگا، اور پھر جب قرآن آیا نا تو اس نے پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، سکہ قرآن کا چلنے لگ گیا، سکہ قرآن کا چلنے لگ گیا۔ شاعر کہتا ہے اللہ اکبر ان دین محمدی و کتابہ اقوی و اقوم قیلا
لا تذکر الکتب السوابق عنده تلا صباح فاطفئ القندیل. کوئی بھی نہیں سمجھا؟ وہ ہوا کہ نہیں؟ علماء کو تو سمجھنا چاہیے. لا تذکر الکتب السوابق عنده، شاعر کہتا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے پہلی کتابوں کا ذکر بھی نہ کرو. قرآن کے ہوتے ہوئے پہلی کتابوں کا تذکرہ بھی نہ کرو. کیوں؟ طلع صباح فاطفئ القندیل، جب صبح کا سورج چڑھ جایا کرتا ہے نا تے سیانے لوگ دیوے بجھا دیتا کر دینے. سیانے لوگ دیوے بجھا دیتا کر دینے. تورات ایک دیا تھا، انجیل ایک دیا تھا، اور قرآن تو سورج ہے. تو اب قیامت کی صبح تک کوئی کتاب ایسی نہیں آئے گی جو قرآن کو منسوخ کرے. یہ ہے احکمت آیاتہ، اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں. اس کو منسوخ کرنے والی کتاب نہیں آئے گی. ثم فصلت ہے توجہ آپ کی. ثم فصلت، پھر یہ الجھی ہوئی ڈور نہیں جس دا سرا نہ لبے. یہ کوئی مہمہ نہیں جڑا حل نہ ہوئے. ثم فصلت، پھر اس کی ایتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. پھر اس کی ایتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، سادے انداز میں. سادے انداز میں. اللہ دی قسم ہے تسی حیران ہو جاؤ گے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو الہ مانتے ہیں نا، اور عیسائی مائی مریم کو بھی الہ مانتے ہیں نا، تو اللہ نے ایک جگہ قرآن میں کہا وہ الہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ بھی الہ نہیں تے مائی مریم بھی الہ نہیں. آگے اللہ نے دلیل کیا دی؟ کانا یا کلان الطعام، او کھانا کھانے آئیں. سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ وہ کیا کھاتے؟ طعام کس کو؟ کانا یا کلان الطعام. طعام کسے کہتے؟ کھانے کو. وہ کھانا کھانے آئیں. حضرت عیسیٰ بھی مائی مریم. مولا ہے کوئی بڑی وڈی دلیل ہے. اللہ نے فرمایا بڑی دلیل ہے. اس دی تہ وچ اتر کے ویکھ. بچے ہو میری طرف دیکھو بیٹا. اس دی تہ وچ اترتے کہ ویکھ، بڑی وڈی دلیل ہے. اب آپ نے سمجھنا اس دلیل کو خدا کے لیے ہے توجہ آپ کی. اللہ کہنا چاہتے ہیں جیڑا کھانے دا محتاج ہوے او اناج دا محتاج ہوندا ہی. جیڑا اناج دا محتاج ہوے او زمین دا محتاج ہوندا ہی. جیڑا اناج دا محتاج ہوے او ہلاں دا محتاج ہوندا ہی. او بدل دا محتاج ہوندا ہی. او بارش دا محتاج ہوندا ہی. او درانتی دا محتاج ہوندا ہی. او بوریاں دا محتاج ہوندا ہی. او چکی دا محتاج ہوندا ہی. او پانی دا محتاج ہوندا ہی. او تسلے دا، توے دا، پرات دا، چولہے دا، لکڑیاں دا، اگ دا محتاج ہوندا ہی. تے جڑا ایڈا محتاج ہوے وہ الہ نہیں ہو سکتا. الہ وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا ہے. ثم فصلت، پھر اس کی ایتوں کو کھول کھول کے بیان کیا. پھر اس کی ایتوں کو کھول کھول کے بیان کیا. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، آئی جے پھر نون، ذبابا. ذباب آکھدے نے مکھی نو. ذباب کس کو کہتے ہیں؟ مکھی نو. اتے نون تنوین دا قلت واسطے. اللہ آکھدے مکھی تا بڑی وڈی شے، مکھی دا پر وی، مکھی دی ٹنگ وی. لن یخلقوا ذبابا، مولا ہکلے نہ بنا سکن تے جے سارے مل کے ٹل آن. اللہ نے فرمایا والا وج تماؤلا، سارے جمع ہو جائیں نا ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے.
ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مولا بڑی دلیل ہے, بڑی ڈاڈی دلیل دیتی ہے تے مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے. وہ کہتے ہیں کرنیاں بھرنیاں والے ہیں, چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں, برکتیں دیتے ہیں, ہمیں دیتے ہیں. تو آخیا لن یخلقو, مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. بڑی دلیل ہے بڑی. اللہ نے فرمایا حالیں کتھے, حالیں تے میں گل اگاں ٹورنی ہے. مولا اس تو ود کے کی آخنا ہی. اللہ نے فرمایا بھائی یسلبہم الذباب شیئا, آیا پھر نون تنوین کا شیئن. شے کیا ہوتی ہے, اتو نون تنوین دا قلت واسطے. اگر مکھی ان سے کوئی چیز حقیر اور معمولی چیز لے جائے, لا یستنقذوہ منہ, تو وہ مکھی سے اپنی چیز واپس. حد نہیں کر دی اللہ. اللہ اکبر. اللہ سمجھ آئی کہ کون نہیں آئی؟ آ گئی. بڑی تو سمجھ آئی ہے. کھ بھی سمجھ نہیں, مانا غلط کیتا, اسے واسطے غلط کیتا بھی سمجھ آندی ہے کہ نہیں آندی. مکھی کوئی چیز تمہارے معبودوں سے لے جائے نہیں, یسلب, سلب کرنا, سلب کرنا. تواڈی بولی چاہ دن کھو لینا, ساڈی میاں علی دی بولی چاہ دن کھس لینا, اردو میں کہیں گے چھین لینا. مکھی تمہارے مشکل کشاؤں سے کوئی چیز کھو کے لے جائے, کھو کے لے جائے. اللہ اکبر. حد کر دی اللہ نے, حد کر دی. کیسے آپ کو سمجھو. یہ رومال ہے کسی صاحب کا ہے, یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, یہ لینا چاہتے ہیں, یہ مجھ سے لینا چاہتے ہیں, میری مرضی ہے میں دوں یا نہ دوں. یہ چھیننا چاہتے ہیں, کھونا چاہتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ادھر سے میں نے پکڑ لیا, ادھر سے انہوں نے پکڑ لیا, میں نے اپنی طرف زور لگایا, انہوں نے اپنی طرف سے زور لگایا, میری گرفت ڈھیلی پڑنے لگی. یہ طاقتور تھے, انہاں کھو لیا, میں دانتوں سے پکڑتا رہ گیا, میں کمزور تھا. جیڑا کھو لے بھی نا او طاقتور ہوندا ہی, تے جس کول کھوئی جائے او کمزور ہوندا ہی. اللہ نے فرمایا تمہارے مشکل کشا اتنے کمزور ہیں, مکھیاں بھی انہاں کول شیاں کھو کے لے جانیاں نہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. کوئی بندہ یار یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مکھی نے کوئی چیز چھینی, ہم نے مکھی کو پکڑ لیا, اس کو چیر دیا, شہ بھی چکڑ لی. میں ایک دفعہ پنڈی میں بیٹھا تھا, بڑے لوگوں کی مجلس تھی, اس میں سیکٹری قسم کے لوگ, ڈپٹی سیکٹری, پڑھے لکھے لوگ تھے, ہم خیال تھے ہمارے. تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی, انہوں نے ویسے بتائی, اس آیت کی طرف ان کا ذہن ہی نہیں تھا. پھر میں اس آیت کی طرف تو میں ان کا ذہن لے کے گیا. انہوں نے بات بتائی کہ تحقیق ہو گئی ہے, ریسرچ ہوئی ہے, مکھی دا میدا کوئی نہیں, مکھی دا میدا کوئی نہیں کہ شاید میدے پہنچے, اتھے کچھ دیر راوے, پھر تحلیل ہو جائے خون میں, اس کا میدا نہیں ہوتا. اللہ نے اس کے گلے میں اس طرح کی غراریاں لگائی ہیں کہ غذا جب یہاں پہنچتی ہے تو وہ خون کا حصہ بن جایا کرتی, خون کا حصہ بن جایا کرتی. مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے
تو وہ مکھی سے اپنا نقصان واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. ضعف کا معنی ہوتا ہے طاقتور. ضعف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ضعیف کس کو کہتے ہو؟ الطالب کون ہے؟ منگن والا. مطلوب کون ہے؟ جس کو لوں منگیا گیا. اللہ کہتے ہیں منگن والا بھی کمزور ہے تے جس کو منگیا جا رہا وہ بھی کیا ہے. ضعف الطالب والمطلوب. مولا مطلوب دے کمزور ہون دی تو سمجھ آندی ہے کہ وہ کروٹ نہیں بدل سکتے, چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتے, یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. اے جڑا منگن والا اے تے مولا مربیاں دا مالک ہے, مل آنر ہے, بڑا سردار ہے, وزیر ہے, مشیر ہے, پیسے والا. اے کنے کمزور ہویا؟ مفسرین نے یہاں لکھا کہ الطالب ایک کمزور ہے فی العقل. کس لحاظ نال؟ کہ کس کو چھوڑ کر کن سے مانگ رہا ہے, کس کو چھوڑ کر کن سے مانگ رہا ہے. اور وہ جو مطلوب ہے نا وہ کمزور ہے فی القدرت. وہ کس میں کمزور ہے؟ اوہو 11:15 ہو گئے, ہوں چس آن لگی ہے نا تمہیں. چس واسطے نہ سنیا کرو, سمجھن واسطے سنیا, سمجھن واسطے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ضعف الطالب, یہ ضعف ذرا ذہن میں رکھنا یار. ضعف ضعف الطالب. یہ جب اللہ نے بات ختم کی تو اللہ نے چھوٹا سا شکوہ کیا لوگوں سے. شکوہ اللہ کا یہ ہے ما قدر اللہ حق کا قدرے. جن یہ میری قدر کرن دا حق کا ہی لوگوں میری قدر نہیں کی. لوگوں نے میری قدر نہیں کی, میں انہاں نال ملا دیتا جڑے مکھی نہ بنا سکن. بیٹھ جاؤ بیٹا, نہیں پوانا. کوئی پیاس نال بھی آج تک مریا کوئی بندہ؟ تقریر میں کر رہے ہیں, پیاس ہورن لگی ہوئی نہ بھی پانی چاہ نہیں پینا. آپ بھی سنیں, یہ بھی سنیں, سب سنیں, میری طرف توجہ رکھیں. میں زیادہ وقت نہیں اب آپ کا لگاؤں گا, نہیں لوں گا آپ کا زیادہ وقت. آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ کیا کیا اللہ نے؟ شکوہ کیا. ما قدر اللہ, جن یہ میری قدر کرن دا حق کے لوگوں میری قدر نہیں کی تھی, مجھے ان سے ملا دیا جو مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی کوئی چیز چھین لے تو واپس نہیں لے سکتے, میں انہاں نال ملا دیتا. آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لقوی. اب آؤ ذرا ضعفا پہ. ان کی باری آئی تو ضعفا, اپنی باری آئی ان اللہ لقوی. ان اللہ لقوی عزیز, میں طاقتور بھی ہوں زبردست بھی. اگر آپ کا ذوق ہو اور آپ بالکل نعرہ نہ لگائیں, بس سبحان اللہ کہیں, آپ کو پسند آ جائے میری بات, اور موحدوں کو اگر پسند, موحدوں کو یقیناً پسند آئے گی, جن کے دل میں توحید کی محبت ہے نا, انشاءاللہ انہیں بڑی پسند آئے گی. تو اگر پسند آ جائے تو پھر بس آپ نے سبحان اللہ کہہ دینا. رکھ دو تھے بنی پیمان, رکھ دو, کوئی نہیں مرتا. بہ جاؤ, پیاس آج تک کوئی مریا؟ بہ جاؤ. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر بیٹھے رہے کوئی بات نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے ان سے ملا دیا ہے نا توجہ آپ کی. کہوں بات, مجھے ان سے ملا دیا جو مکھی نہ بنا سکے, ان کو میرے برابر کر دیا, میرے شریک بنا دیا جو مکھی نہ بنا سکے. ایک طرف تیرے معبود ہیں,
جو مکھی نہ بنا سکے، ایک طرف میں ہوں جو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر نقشہ جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیتا ہوں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوی بھی ہے عزیز بھی ہے۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت، اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں، پھر یہ مفصل ہیں۔ من لدن حکیم، اس کی ایتیں محکم کیوں نہ ہو؟ بھیجنے والا جو حکیم ہے، بھیجنے والا جو خبیر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تمہید۔ یہ اللہ نے تمہید باندھی، ایتیں بڑی محکم ہیں، پھر مفصل ہیں، بھیجنے والا حکیم ہے، پھر وہ خبیر ہے، کتاب عظیم الشان ہے۔ مولا آکھنا کی جانا، منوانا کیا چاہتا ہے، کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ آگے اللہ نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، منوانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں میرے سوا عبادت کے لائق، تو پورے قرآن کا موضوع اور پورے قرآن کا دعویٰ اور پورے قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ توحید، جس کو اللہ نے رنگ بدل بدل کے بیان کیا۔ اللہ لا الہ الا ہو الہکم الہ واحد ایاک نعبد و ایاک۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ان بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے پھر ایک دفعہ دعا مانگ لیجیے۔ حدیثوں میں ان بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جتنی خوشخبریاں ہیں اللہ ان بچوں کے نصیب میں فرما دے۔ اور ان بچوں کو اللہ نے جس طرح قرآن کا حافظ بنایا ہے، اللہ اپنی رحمتوں سے ان بچوں کو دین کا عالم بھی بنا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، ایمان کی حالت میں اٹھائے اور اپنے پیارے پیغمبر کے حوض کوثر سے جام عطا فرما، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ دے اور آپ کی شفاعت عطا فرما، آپ کی شفاعت عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں، ہمارے مولانا محمد افضل ضیاء لالا موسیٰ والے شدید بیمار ہیں، لاہور میں داخل ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کرو، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ملک عزیز پاکستان کے استحکام کے لیے، سالمیت کے لیے دعا کرو، اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرمائے، سالمیت عطا فرمائے۔ یہ جو بد امنی ہے، دہشت گردی ہے، خود کش حملے ہیں، معصوم لوگوں کا مرنا ہے، بچے، عورتیں، بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، اللہ اس صورتحال کو تبدیل فرما دے۔ امن کسی شہر، کسی گاؤں، کسی ملک کی پہلی ترجیح ہے۔ اگر امن نہ ہو کسی گاؤں میں بھی تو کیا زندگی ہے؟ کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو امن پہلی چیز ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یہ بد امنی، یہ دہشت گردی، یہ خود کش حملے، یہ جگہ جگہ بے گناہوں لوگوں کا جاں بحق ہونا، اس میں ہندوستان ملوث ہے، افغانستان ملوث ہے، راہ ملوث ہے۔ کہاں سکیمیں بنتی ہیں، کون ڈور ہلاتا ہے، کون ہمارے ملک کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یا اللہ جتنے بھی دشمن ہیں اس ملک کے، ان کو تباہ و برباد فرما دے، ان کے عزائم خاک میں ملا دے، اور ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے، بڑے لوگوں نے تو زندگی گزار لی ہے، یہ بچوں نے آگے زندگی گزارنی ہے، ان کا مستقبل یا اللہ روشن فرما۔ کیا انہوں نے بڑے ہو کر یہی زندگی گزارنی ہے، یہی بدامنی والی، بے اطمینانی والی؟ یا اللہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن فرما دے۔ یا
اور ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی چار دیواری کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، مدارس دینیہ میں پڑھانے والے، پڑھنے والے، طالب علم، مدرسین، علماء حق سب کی حفاظت فرما یا اللہ، شاعر اسلام کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔